خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں, ہمارے مہمان ہیں, جن سے گفتگو کا شرف میں حاصل کرنے والی ہوں, ان کے حوالے سے میں کہوں گی کہ مزاحیہ شاعری جو ہے ان کے ساتھ میرا تعارف کروانے والی شخصیت یہ صاحب ہیں. پاکستانی ہم لوگ جو میری دور کی جنریشن ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے ان کی لکھی ہوئی کوئی نظم نہ سنی ہو, کیونکہ ایک نظم تو کنفرم ہم سب نے سنی ہے. نہ صرف سنی ہے بلکہ اپنی گفتگو میں اس کے پاؤں بازو توڑ کر شامل کرنے کی بھی کوشش کی ہے, کیونکہ شاعری تو ہر ایک کو خدا کی دین نہیں ہوتی ہے, لیکن جن کو دی گئی ہے انہوں نے کمال کیا ہے. تو انور مسعود صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. وعلیکم تھینک یو. بالکل جی بالکل. بڑی خوشی ہوئی آپ سے, آپ نے میری نظم کا حوالہ دیا, اور ابھی وہ نظم کا حوالہ چھپا رہنا چاہیے. تو بیٹے آپ خوشی ہوئی آپ کے آنے کی, بڑی مسرت ہوئی. تو پوچھیں آپ کیا پوچھنا. سر مجھے ایک بات بتائیے, ہم جب ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہماری جو جنریشن ہے وہ یہ اکثر بات کرتی ہے کہ آرٹ کمزور ہو گیا ہے, اچھا کام نہیں تخلیق ہو رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم مزاحیہ شاعری کی بات کریں, صرف شاعری نہیں مزاحیہ شاعری کی بات کریں, تو اس میں بھی کوئی بڑا نام نہیں دکھائی دیتا, کوئی کام نہیں دکھائی دیتا. کیا کہیں گے وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی ہنسنا آسان کام نہیں ہے, مسکرانا مشکل ہے, مسکروانا اس سے زیادہ مشکل ہے. یہ ٹھیک ہے. تو اصل میں سب سے بڑا شاعر جو ہے, اردو کی بات کر رہا ہوں, وہ ہیں اکبر الہ آبادی. یوں سمجھیے کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہیں جی, ہمالیہ کی اونچی چوٹی ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان کے بننے کے بعد ایک یوں سمجھیے ایک کہکشاں نمودار ہوئی ہے جی, بڑے چپکتے ہوئے دمکتے ہوئے ستارے. اور اس میں سید محمد جعفری تھے, سید ضمیر جعفری تھے, دلاور فکار تھے, عنایت تھے وہاں کے کراچی کے, اور ابھی جن کا انتقال ہوا ہے سرفراز شاہد. سرفراز شاہد کا نام سنا ہے آپ نے سن رکھا ہے. یہیں 50 سال تک تقریباً میرا ان سے تعلق رہا, جن کا مشہور شعر ہے, جب سے اینک لگی نظر والی زہر لگنے لگی ہے گھر والی. یہ انہی کا شعر ہے. اور پھر ان کا اور شعر بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شعر ہے کہ ایک خلا باز کی سنی چیخیں, اس کو رکشے پہ جب سوار کیا. تو یہ دیکھو بیٹے, کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ہاں وہ دور آ جاتے ہیں جب کوئی پہلو کھل کے سامنے نہیں آتا. تو یہ مزاحیہ شاعری پر یہ دور بھی آیا, یہ محدود رہی ہے فیشن پر, بیوی پر, مہنگائی پر. صحیح. لیکن اس دور میں ان شعراء کے موضوعات بہت بدل گئے. اس میں سیاست بھی آ گئی, معیشت بھی آ گئی, اس میں پورا سماج آ گیا ہے جی. اب وہی بتایا نا, ایک خلا باز کی سنی چیخیں, اس کو رکشے پہ جب سوار کیا. تو ایک اس نے شعر پڑھا تو ماشاءاللہ سرفراز شاہد بھی اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ تو آپ جانتی ہیں کہ ہر فیلڈ میں سچے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں سچا نہیں کہا جا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. یہ تو ہر فیلڈ کی بات ہے. تو اس وقت مزاحیہ شاعری میں پاکستان میں ہاں ہندوستان کی, بھارت کی مزاحیہ شاعری کا جو ہے معیار بہت پست ہے. صحیح. بہت ہی پست ہے. اس پہ فلموں کا زیادہ اثر ہے, اور وہ اچھا نہیں. شائستگی, میرا یہ یاد رکھیے بات,
شگفتگی وہ ہے جس میں شائستگی ہو. بے شک. تو وہ میرا ایسا شعر ہونا چاہیے، میرے ماں باپ بیٹھے ہوں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوں، میری بہویں بیٹھی ہوں، خواتین موجود ہوں، تو میں اسے بے دھڑک پڑھ سکوں. کوئی ایسا نہیں ہے. صحیح. تو یہ اب تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا، انہی کا، سرفراز شاہد کا. یہ ہماری ٹیم کے آدمی تھے. اچھا. وہ شعر تھا: بہو بیڈ روم میں، مطبخ میں ماں، اسٹور میں ابا، گھروں میں اہل خانہ کو کئی خانوں میں دیکھا ہے. واہ واہ. اور میں نے اسے شاہد کو بتایا تھا، اسے پتہ نہیں تھا اس بات کا. میں نے کہا تم نے شعر میں تمہیں جو خوبی ہے تمہیں پتہ نہیں. میں نے کہا تم نے کہا بہو بیڈ روم میں، بے سے بہو، بے سے بیڈ روم، مطبخ میں ماں، میم سے مطبخ، میم سے ماں، اسٹور میں ابا، الف سے ابا، الف سے اسٹور، الف اسٹور میں بھی، ابا میں بھی. تو یہ ایک خوبی پیدا ہو گئی شعر میں. اسے کہتے ہیں صنعت، ایک صنعت پیدا ہو گئی. صنعت پیدا ہو گئی. تو بہرحال کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے. یہ ہو دیکھو نا، آپ جانتی ہیں کہ خزاں کا موسم بھی تو آتا ہے، بہار کا موسم بھی آتا ہے. اس لیے یہ ٹھیک ہے آپ نے کہا. اب ویسی گلیکسی نہیں رہی جیسی تھی. کئی لوگ وفات پا چکے ہیں، لیکن کوئی نہیں، انشاءاللہ. دیکھو میر کے بعد غالب کو آنے میں 100 سال تو لگ جاتا، اور غالب کے بعد اقبال کو آنے میں اتنا عرصہ لگ جاتا ہے. تو یہ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ ذرا وقت لے کے آتے ہیں. جی. اچھا انور صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کا ماحول ادبی تھا، والدہ کی طرف سے بھی، والد کی طرف سے بھی، تایا جان کی طرف سے بھی، بالکل، نانی کی طرف سے. بے شک. تو آپ نے مزاحیہ شاعری کو چنا یا مزاحیہ شاعری نے آپ کو چنا؟ یہ دوسرا جملہ آپ کا زیادہ بہتر. وہ میں آپ کو بتاؤں. جی. پہلے میں نے سنجیدہ شاعری کی، اور اردو میں. اچھا. تو اس کے بعد ایوب خان صاحب کا دور آیا. ٹھیک. اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر جو کچھ چھپا ہوتا ہے اسے باہر نکالتی ہیں. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا مزاح کی طرف کبھی توجہ ہوگی. لیکن ایوب خان کے زمانے میں رویت ہلال کا مسئلہ تھا. چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا، وہ حکومت کو نظر نہیں آیا، لیکن علماء کرام کو نظر نہیں آیا، حکومت کو آ گیا تھا. اچھا. تو وہ پھر میں نے پہلا قطع وہ کہا رد عمل کے طور: چاند کو ہاتھ لگائے ہیں اہل ہمت، ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھیں، ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں، ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں. یہ پہلا قطع ہے میرا، قطع بھی پہلا اور مزاحیہ قطع. پھر اس کے بعد اللہ کا فضل ہوا، سلسلہ شروع ہو گیا. پھر میں نے مزاح لکھا ہے اردو میں بھی. اچھا. میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے. پنجابی میری مادری زبان ہے. ٹھیک. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے میرا عمر کا ابتدائی حصہ بھی لاہور میں گزرا، وسن پورے. اور جو اردو ہے وہ میرے بچوں کی مادری زبان ہے. ٹھیک. اس لیے کہ میری وائف اردو اسپیکنگ تھی، اللہ بخشے، ان کا پچھلے برس ہی انتقال ہوا ہے جی. تو فارسی وہ زبان ہے جو میں نے بڑے شوق سے پڑھی اور بڑے شوق سے پڑھائی ہے جی. تو ان 3 زبانوں سے تعلق ہے. اس لیے مجھے
طلباء بہت بلاتے ہیں. وہ آپ نے کہا نا کہ اب شوق نہیں ہے. میں بھی میں نے اگلے دن مشاعرے میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اب کتابیں نہیں پڑھتے. میں نے کہا نہیں، مجھے اتفاق نہیں ہے، میرا ووٹ آپ کی طرف ہے. تو کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم، وہ اس سے اب بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی کلاس میں آتے تھے ساتھ لے کے اسے، اب امتحان کے کمرے میں لے کے جاتے. بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب. اچھا انور صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے ذکر کیا اللہ بخشے آپ کی بیگم جو ہیں وہ اور آپ کلاس فیلو بھی تھے. جی بالکل، اور وہ بھی فارسی زبان پڑھاتی تھی. اس شک میں کوئی شبہ نہیں ہے. فارسی زبان جو ہے وہ بھی آپ دونوں کے مشترکہ. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے لیکن گھر میں ہم اردو بولتے رہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مزاحیہ شاعری کرتے تھے، بیگم کی شان میں کوئی شعر آپ نے کہا ہو؟ میں نے ان پہ بہت زندگی میں شعر لکھے، بلکہ جب شادی سے پہلے بھی، جب منگنی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. بالکل. بہت لوگ مجھے کہتے ہیں سنا ہے آپ نے محبت کی شاعری کی، شادی کی ہے. تو میں کہتا ہوں نفرت کی کرنی چاہیے. کس قدر غلط بات ہے. بے شک بھیا آپ اس چیز کی، اس خاتون سے کیوں شادی کریں جو آپ کو پسند نہیں ہے. کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ، کرتے ہیں. غلط ہے، بہت غلط کرتے ہیں. یہ ہمارے سماج کی ڈارک سائڈ ہے. بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ. ہاں جی. تو ویسے ایک میرا ایک قطع تھا جو ان کے بارے میں کبھی کہا تھا، تو وہ تھا کہ وہ میں دیکھتا ہوں کہ اخباروں میں آتا ہے لوگوں کو پسندیدہ شعروں میں. اچھا وہ بہت آتا ہے. قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، دیار دل میں بہت احترام ہے تیرا، ریاض شعر میں قائم ہے آبرو تیری، توقعات کے گھر میں مقام ہے تیرا. یہ شادی سے پہلے کا. اچھا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا، والدین سے بات کی، انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، اور جو طریقہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ٹھیک. تو البتہ یہ ہے کہ وہ بھی بڑا ذوق رکھتی تھی، بہت ذوق تھا ان کا شعر کا. چھوٹے موٹے شعر پہ پسند نہیں، بڑا غالب کو پسند کرتے تھے. آپ کا کمپٹیشن غالب کے ساتھ کرتی تھی؟ غالب کے ساتھ بھی، اور بھی بہت سے شعراء. یہ سوال پھیل جائے گا کیونکہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ کو پرانے شاعروں میں سے کون پسند ہے، فارسی کے شاعروں میں سے، اردو کے، پنجابی کے شاعروں میں سے کون پسند ہے. تو جدید شعراء میں یہ بہت پھیل جائے گا سوال بہت زیادہ. تو بہرحال یہ ہے اردو میں اس دور میں مجھے مجید امجد بہت پسند. نام سنا ہے آپ نے؟ سن رہی ہوں. ہاں، ان کے ہاں موسیقی بہت صحیح. صبح بھجن کی تان منوہر، جنن جنن لہرائے، ایک چتا کی راکھ ہوا کے جھونکوں میں اڑ جائے، شام کو اس کا کم سن بالا بیٹھا پان لگائے، جھن جھن چھن چھن چونے والی کٹوری بجتی جائے، ایک پتنگا دیپک پر جل جائے دوسرا آئے. تو اس کے ہاں وہ مجھے پسند. اچھا. فارسی شاعروں میں ایک شاعر ہیں بابا طاہر اوریاں. اچھا. وہ مجھے بہت پسند. صحیح. بہت. وہ اوریاں اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ وہ لباس سے بے نیاز تھے، مجذوب سے تھے. تو وہ اتنا پرسوز بندہ تھا کہ میں نے فارسی میں ایک شعر کہا، ہرن کاغذ کے دارد شیر باب، میں ترجمہ کر دوں. ہرن کاغذ کے دارد شیر بابا طاہر اوریان، منندر حیرتم منور چرا کاغذ نمی سوزد. جس کاغذ پہ طاہر کا شعر لکھا ہوتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے وہ کاغذ جل کیوں نہیں گیا.
واہ، یہ میرے فارسی شعر کا ترجمہ. بہت اچھے. اور پنجابی میں مجھے سب سے زیادہ پسند شاعر میاں محمد بخش صاحب. اللہ صحیح اللہ. صحیح. بلکہ میرا مجموعہ جو ہے پنجابی کا جس کا نام ہے میلا آکھیاں دا، آپ سن کے خوش ہوں گی اور حیران بھی ہوں گی. اس کے 75 ایڈیشن آ چکے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کی پہلی نظم میاں صاحب کے بارے میں ہے. صحیح. میں بے قیمت ککھاں وانگو ہولا جیوں پر چھاواں. اس سے ہلکی کوئی چیز نہیں ہوتی. نہیں ہو سکتی. تساں جیا کوئی مرد کلندر جگ تے ٹاواں ٹاواں. واہ. ملک تہاڈی ملک سخندا ساڈی باج گزاری. ایک ایک شیر تہاڈے اُتے 100 اتھر واری. کرم کرو تے دسو حضرت مینوں بھی او پاسا. رج رج درشن پائے جتھوں اکھ میری دا کاسا. عشق دا لمبو بالے جیڑی جئی تجلی ہووے چلی جئی طبیعت میری ہور بھی چلی ہووے. ڈاڈی بھوک جے لگی ہووے منگڑوں نہیں کوئی سنگ دا. مینوں درد محبت بخشو میں نہیں دارو منگدا. واہ. انج سوال کرے ساں جیوں کر اڑیاں کرے ایانا. اس درگاہوں حضرت صاحب میں نہیں خالی جاؤں. جب بھی احمد ندیم کاسوی ملتے تھے کہتے تھے وہ شعر سناؤ جو تو نے میاں صاحب کے بارے میں کہے ہیں. اور وہ کہتے تھے آپ وہاں سے خالی نہیں آئے. تو بہرحال شکر ہے یہ جو عزت ہے بتعز من تشاء وہ اللہ دینے والا ہے. اس نے بہت عزت بہت عزت دی. بہت اتنی کہ دنیا کے کہیں بھی چلا جاؤں میں اجنبی نہیں ہوں. بے شک بے شک اجنبی نہیں آپ. میں دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے شعر دوسروں کی زبانی سنتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے. یہ کرم ہے کرم ہے. اور کوئی اچھا سر مجھے یہ بتائیے آج میری وائف کے بارے میں ایک بات یہ بھی بتاؤں. آخری عمر میں ان کا ساری جو توجہ تھی قرآن شریف کی طرف. اچھا. وہ پڑھاتی تھیں مثلا ٹیلی فون پہ ہی کبھی وزیر آباد کسی کو پڑھا رہی ہیں, کبھی لاہور پڑھا رہی ہیں, کبھی پنڈی, کبھی اسلام آباد, کبھی گجرات. تو یہ اتنی محبت انہیں قرآن سے اور اس کی بڑی برکتیں بھی. تو بہرحال وہ سلسلہ میں نے ٹوٹنے نہیں دیا. ماشاءاللہ ٹوٹنے دیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت ٹھیک. تو جی انور صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک کتاب شائع کی جس میں آپ نے اپنی بیگم کو جو خطوط لکھے تھے اس کا جو ہے اس کو جمع کر دیا آپ نے, اس میں آپ نے ان کو شائع کروایا. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا ذوق نہیں رکھتا, تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ نہیں یہ مجھے خیال نہیں آیا. یہ خیال میری بیگم کو ہی آیا. اچھا. اس نے ہم نے جو خط و کتابت ہوئی ہماری جب سے تعارف ہوا تو اس نے وہ جو میں نے اسے خط لکھے تھے وہ اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. جو اس نے مجھے لکھے تھے پتہ نہیں کہاں گئے. تو وہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ ان خطوں کو شائع کر دیا جائے. تو وہ ہیں جو خطوط یا مکتوب وہ شائع ہو چکے ہیں. بالکل. اور لوگوں نے بہت پسند کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جب شاعر کوئی پینٹر پینٹنگ کرتا ہے, کوئی گلوکار کچھ تخلیق کرتا ہے اور شاعر جب شاعری کرتا ہے تو سب سے پہلے کسی کو سناتا ہے کہ ہاں بھائی کیسا لگا. آپ اپنی شاعری کس کو سناتے ہوتے تھے؟ دیکھو جی شاعری میں اپنی تایا جی کو بھی سناتا تھا. اچھا. اور جب شادی ہوئی پھر جب تک میری بیگم کسی شعر کو پاس نہیں کرتی تھی میں نہیں پڑھتا تھا. اس کا معیار بہت ہی قابل اعتماد تھا اور بڑا اچھا ذوق رکھتی تھی. تو پہلے
شادی کے بعد انہی کو ہی پہلے سناتا تھا. اچھا اچھا. تو پھر بعد میں اب تو یہاں تک آ گئے ہیں کہ دنیا مجھے میرے شعر سناتی. اللہ کا شکر ہے, ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. تو آخری عمر میں انہوں نے 10 سال تقریباً مور دین دیٹ قرآن مجید پڑھایا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بس اور کچھ نہیں پوچھتی تھی مجھے, بس یہی پوچھتی تھی کہ آپ نے آج قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. یہ بات ہے. تو میں نے اب بھی سوچتا ہوں کہ ان کی جو خواہش تھی وہ پوری ہوتی رہے. بے شک بے شک. اچھا انور صاحب, ابھی جب آپ دیکھتے ہیں نئے بچوں کا کام آپ کے پاس آتا ہوگا درست کرنے کے لیے, املا کر دیجئے, اس کو صحیح کر دیجئے, اس کو, تو آپ کیا رجحان دیکھ رہے ہیں؟ رجحان یہ ہے کہ جدید شاعری کے پاس جو ہے نا تھاٹ بڑے نئے ہیں. اچھا. بالکل نئی, ہم سے بالکل مختلف اور بہت آگے کے, کیونکہ زمانہ آگے نکل گیا ہے نا. سائنس نے اتنی ترقی کی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. کہیں لوگ گدھے پہ بیٹھتے تھے, اب کہاں جہاز پہ, اور کہاں کیا کیا خلا میں چلے گئے. خلا میں ایک خلا باز کی سنی چیخیں, اس کو رکشے پہ جب سوار کیا. تو یہ, لیکن زبان کے بارے میں وہ احتیاط نہیں ہے. ہاں جی, زبان کا حق ادا کرنا دیکھیے اپنا بیٹے, لفظ میں بہت کچھ ہوتا ہے. ایک لفظ جو ہوتا ہے, لفظ میں کوئی ایک تو موسیقی ہوتی ہے. میں ابھی ایک نظم سنائی, اس میں کتنی موسیقی تھی. ہاں جی, جیسے ایک لفظ ہے فارسی کا تازہ, لیکن پنجابی کا سجرا جو ہے اس میں موسیقی زیادہ ہے, سجرا. تو اس طرح لفظ میں تصویریں بھی ہوتی ہیں, لفظ میں مفہوم بھی ہوتا ہے, تصاویر بھی ہوتی ہیں, موسیقی بھی ہوتے ہیں. اور ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے کہ یہاں مجھے کون سا لفظ لانا ہے, اور یہ بہت محنت طلب بات ہے. اور یہ دور جو ہے اس میں محنت کی عادت نہیں ہے. اور یہ ہر فن میں یہ ہو رہا, ہر فیلڈ میں یہ ہو رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے محنت کی. لیس للانسان الا ما سعی, یہ قرآن مجید کا ارشاد گراں ہے کہ انسان کو اتنا ہی کچھ ملتا ہے جتنی وہ محنت اور کوشش کرتا ہے. بالکل. تو میں نے کہا آپ کا لفظ بھی شامل ہو جائے. اچھا انور صاحب, مجھے یہ بتائیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں پنجابی زبان پنجابی بچوں کے ساتھ اپنے نہیں بولتے. ہم بڑے کہتے ہیں نا, بڑے شرمندہ سے ہوتے ہیں, ہم نے اس کو کونے میں لگا دیا. اور آپ نے تو پنجابی میں شاعری بھی کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ اردو سے ہو کیوں بیزار, انگلش سے کیوں اتنا پیار, جی چھوڑو بھی یہ رٹا یار, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. تو یہ احساس کمتری ہے ہمیں. آپ اندازہ کریں, ہماری عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ اردو کو نافذ کر دیا جائے, جی عدالتوں میں بھی, دفتروں میں بھی, لیکن نہیں. اور ہیلو حجتیں کی جا رہی ہیں. کسی قوم نے کبھی بھی کسی دوسری قوم کے ذریعے کبھی ترقی نہیں کی. یہ پتہ نہیں, میں چاہتا ہوں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہماری اپنی زبان کہیں گم نہ ہو جائے. اور روز ہوتا ہے فلاں بندے گم ہو گئے, کہیں زبانیں بھی نہ گم ہو جائیں. یہ بڑی ٹریجڈی ہوگی اگر. ٹھیک ہے, یہی وہ زبان اسلام کے بعد کوئی چیز جوڑنے والی ہے تو اردو ہے. صحیح. اردو, میں اگر پختونخوا میں جاؤں وہ بھی سمجھتے ہیں, بلوچستان میں جاؤں وہ بھی سمجھتے ہیں, پنجابی بھی سمجھتے ہیں, سندھی بھی سمجھتے ہیں. لہذا ہم کو جوڑنے والی چیز جو ہے وہ پنجابی ہے, اردو ہے.
لہذا اس کی طرف بہت توجہ دینی ہے. جی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب کبھی انٹرویو ہوتا ہوگا تو ایسی کون سی آپ کی نظم ہے, ایسا قطعہ ہے آپ کے شعر آپ کا جس کی فرمائش آپ سے کی جاتی ہے کہ یہ ضرور سنوائیے؟ زیادہ فرمائش آج کل وہ ذکر شاید آپ نے کیا بنین کا ہے. ٹھیک ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ میں نے 5 منٹ میں کہی. اچھا. اور وہ ایک نظم ہے میری بڑی ہی ٹریجڈی کی نظم جو میں جہاں پڑھتا ہوں مجھ سے سنائی نہیں جاتی, ماں کے بارے میں. وہ نظم ہے جس کی زیادہ فرمائش ہوتی ہے ان 2 نظموں کی. وہ حد درجے کی ظریفانہ نظم ہے اور دوسری نظم حد درجے کی پر درد نظم ہے. میں وہ بھی سنا دوں گا. تو بنین میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ کو تو آتی ہوگی جی. بنین لین جاندے ہو, بنین لے کے آندے ہو. اب یہ یاد رکھیے گا, پاندے ہو تے پیندی نہیں, پے جائے تے لیندی نہیں, لے جائے تے دوجی باری پان جوگی رہندی نہیں. بنین میں دیاں گا, پاؤ گے تے پے جائے, لاؤ گے تے لے جائے, لے جائے تے دوجی باری پان جوگی رہ جائے. بنین میری ودی آ, بنین میری ٹاپ دی, بڑیاں نو پوری آوے نکیاں دے ناپ دی. چیز ہوئے اصلی تے منہ پہ بول دی, تو پناہ گوری لگے رسی اتے ڈول دی. اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو, اٹ شائنز لائک اے برائڈ آن دا واشنگ لائن. تو پناہ گوری لگے رسی اتے ڈول دی, جنہیں برے چاہو تسی اس نو ہنڈا لو. اے ہنڈان دا لفظ منو اردو چ نہیں ملیا. جنہیں برے چاہو تسی اس نو ہنڈا لو, پھر پاویں بچیاں دا جنگیا بنا لو. تو اب میں سناتا ہوں آپ کو وہ نظم جو میں نے 10 سال میں لکھی. اچھا 10 سال میں لکھتا تھا. اچھا لکھتا تھا لیکن مطمئن نہیں ہوتا تھا. میں نہ دل کی تسلی کا کیا کروں, مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہہ چکا ہوں. لہٰذا میں لکھتا تھا, پھاڑ دیتا تھا. تو پھر 10 سال کے بعد میں پروفیسر تھا پنڈی گھیپ میں. تو وہاں ایک رات میں تنہا تھا, مجھے ایسا لگا کہ وہ نظم جو میرے اندر کھول رہی ہے وہ مجھے کہہ رہی اٹھو اور مجھے لکھو. اور وہ میں نے لکھی. وہ میں آپ کو سنا دیتا, پنجابی کی نظم. بسم اللہ. یعنی میں نے بیٹے ایک سکول میں بھی پڑھایا. جب میرے حالات ایسے نہیں تھے بی اے کرنے کے بعد کہ میں فوراً جا کے ایم اے کر لوں. اور دوسرا یہ قدرت کے سارے انتظامات ہیں. مجھے اس وقت داخل ہونا تھا جب میری بیوی داخل ہوئی تھی. ہاں یہ قدرت کا نظام ہے, نظام ہے. تو اس سکول میں یہ واقعہ پیش آیا. 2 لڑکے تھے, ایک کا نام بشیر ہے, ایک کا نام اکرم ہے. اکرم اور بشیر. اکرم اور بشیر. ماسٹر بشیر نے پوچھتا ہے وہ دیر نال آیا کہ تو دیر نال کیوں آیا, وائی ہی واز لیٹ. وہ جو جواب دیندا ہے وہ نظم میں. اچھا. وہ کہتا ہے منشی جی انہیں کیا اج بڑی دیر نال آیا ہے. اوے بشیر اے تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے, تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے, تے جائیں گا تو میرے کو آیا ہے تو اج 2 ٹلیاں کسا کے. ہی از لیٹ بائی 2 پیریڈس. وہ کہندا ہے منشی جی میری ایک گل پہلاں سن لو. اے اکرمے نے وہ تا کلاس فیلو نیرجیا نے رج پایا, کوئی ظلم کیا اس مائی نو مارتا ہے تے بڑا ڈاٹا مارتا ہے. اج اس بھڑکے نے حد پئی مکائی, انہوں مار مار کے مدانی پن سٹی سو. بندے کٹھے ہونے تے اتھوں بھج وگ گیا, چک کے کتاباں تے سکول ول نسیا. مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی, منہ تے نیل سن, سجا ہویا ہاتھ سی, اکھاں وچ اتھرو
ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਹੀਰਿਆ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮਦਰਸੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆ ਸੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਅੱਜ ਪਾਇਆ। अंदर साहब मुझे ये बताएं कि जब आप अपना काम अब देखते हैं, अपना काम आप पढ़ते हैं, देखते हैं, आपको लगता है कि जो कहना चाहते थे वो सब कह दिया, या अभी भी कुछ है कहने के लिए? हाँ, देखो कभी किसी चीज़ की इंतहा नहीं होती। अभी बहुत क्या नहीं, और ये है कि वो किसी हाफिज का एक शेर है, उसका मतलब ये है कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन हर चीज़ कही नहीं जाती। हाँ जी, हाँ, तो ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ कह लिया, और कोई भी नहीं कह सकता। तो हो सकता है कि अभी कुछ और कहना पड़े, तो लेकिन फ़िलहाल जो कुछ कहा है उससे मैं कोई नामुतमईन नहीं हूँ। सही। शुक्र है कि जो इजहार हो गया है, मैंने कोशिश की है, ख़ास तौर पे मेरा एक नज़्म जो अभी आपको सुना, इसी तरह जो लोग जो है ना, जो हैव नॉट्स हैं, गरीब हैं, मुफलिस हैं, उन पर मैंने बहुत लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। तो वो मतलब एक नज़्म है मेरी दीना, एक नज़्म झेलम के पुल पे शायद आपने सुने हो, जिसमें वो चीज़ें बेचने वाले बसों में आते। एक दीना नज़्म, दीना एक शहर का नाम ही है। तो दीना मेरे नज़दीक वो दीन मोहम्मद है। अच्छा। वो दुकानदार है, और दुकानदार है और टीबी का मरीज़ है। उसके नज़दीक गाहक नहीं है, उसे दवाई भी चाहिए, उसे खुराक भी चाहिए, लेकिन गाहक इसलिए नज़दीक नहीं आता कि जरासीम ना चिमट जाओ। सही। अब देखिए उसकी क्या लाइफ है, उस पर नज़्म मैंने लिखी, आपको सुनाता हूँ। इरशाद। मैं एक शायर दुखां भरिया, दुखां दा शहदाई, अपनी लगे अपनी जापे मैनू पीड़ पराई, जदों मदीने वल्लों वेखां मेरा दिल कुरलावे, अठे पैर खुदा दे मैनू एहो चिंता खावे, नकद ना कोई सौदा लैंदा, ना कोई लवे उधारा, मैं सोचा ए हट्टी वाला करदा किवें गुजारा, जिस दे नेड़े गाहक ना टुके निज होवे ओ हट्टी, जिथे ना कोई विक्री होवे की होनी है खट्टी, एहो कहण महल्ले वाले कदों ए मगरों लैंदा, ए सूखे दा मारिया होया खाऊं खाऊं करदा रहिंदा, इसे पारों दीने कोलों रुसी खलकत सारी, मत कोई सौदा लैंदा लैंदा लै आवे बीमारी, एदी बीमारी दा कोई भेत किवें ना पाए, डक डक रखे खंग विचारा खंग ना डकी जावे, एक थक्का टुटा राह ही एदी राह विच कंडे, किहड़ा एदे भार बढ़ावे, कौन एदे दुख वंडे, औखे वेले निखड़ जांदे सज्जन यार नगीने, एक ऐसी दुनिया जिथे गली गली विच दीने। तो ये कासमी साहब कहा करते थे, ये तुम्हारा मास्टरपीस है।
آپ اس کی سنگینی دیکھیں مسئلے کی کہ اسے تو غذا کے لیے دوا کے لیے پیسے چاہیے، کوئی نزدیک نہیں آ رہا دکاندار، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں ایکسٹریم ہیں۔ میرے ہاں وہ ہے کہ وہ بڑے نمناک سے ہوتے ہیں عنبر کہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے، واہ واہ، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ تو یہ دکھ ہیں جن کو میں نے مسکرا کے پیش کیا ہے تاکہ وہ ان کی تلخی میں کچھ کمی آ سکے، کمی آ جائے۔ تو بہرحال انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بعد ایکم شکریہ۔ آپ نے نہ صرف وقت دیا بلکہ اپنے لکھے ہوئے اشعار خود ہمارے لیے پڑھے، اور یہ بات ماننے کی ہے کہ مسکراتے بھی ہیں آپ کے شعر کو سن کے، آنسو بھی آتے ہیں۔ تو آپ کا جو پیغام ہے وہ ماشاءاللہ قدرت نے آپ کے الفاظ میں اثر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس شک میں کوئی شبہ نہیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا جی، السلام علیکم۔